بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے درخشاں ستارے کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی بہت مختصر تھی، مگر ان کے علم، حکمت اور صحاوت کی روشنی آج بھی ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی، جنہیں صرف 25 سال کی عمر میں نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر اتنی کم عمری میں امام جواد علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ کون تھے وہ لوگ جو امام جواد علیہ السلام کی مقبولیت اور علم سے خوفزدہ تھے، اور کیسے اس المناک سازش کو انجام تک پہنچایا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے پس پردہ حقائق تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا مختصر تعارف اور دور امامت۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام جواد کے نام سے مشہور اور شیعہ امامیہ کے نام امام ہیں۔ آپ کا لقب جواد، جس کا مطلب سخی ہے، تقی مطلب پرہیزگار، ابن الرضا، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے، یعنی ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ السلام ہے اور ابو جعفر ثانی امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے۔ آپ کی بہت زیادہ بخشش و عطا سے آپ کا جواد لقب پڑا تھا۔ آپ نے مامون اور معتصم عباسی کی خلافت کے دوران 17 سال امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ نے کم عمری ہی میں اپنے والد کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا۔ صرف 8 یا 9 سال کی عمر میں آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داری سنبھال لی۔ اتنی کم عمری میں امامت سنبھالنا خود ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے علم و فضل کے سامنے حیران رہ جاتے تھے۔ بچپن میں امامت ملنے کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کے بعض اصحاب آپ کی امامت کے سلسلے میں شک و تردید کا شکار ہوئے۔ امام رضا کے بعض اصحاب عبداللہ بن موسیٰ کی امامت کے قائل ہوئے اور بعض نے احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کو امام ماننے لگے۔ بعض نے واقفیہ کا راستہ اختیار کیا، البتہ اکثریت نے آپ علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی کم عمری کی وجہ سے ہی بعض لوگ آپ کی امامت میں احتراف کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ امامت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ مسئلہ امام رضا کی زندگی میں ہی پیش آ چکا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب میں لوگوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں خدا نے نبوت عطا کی تھی، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بچپن میں ہی نبی تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد حضرت یحییٰ نبوت پر فائز ہوئے۔ قرآن مجید نے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملنے کا تذکرہ کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے اوپر جن لوگوں نے اعتراض کیا، اس کے جواب میں امام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں بھی بچپن میں خدا نے نبوت عطا کی۔ حالانکہ امام علی رضا علیہ السلام جو امام محمد تقی علیہ السلام کے والد تھے، بچپن میں ہی امام کے بچپن کے دوران ہی انہوں نے امام کی امامت کی تصدیق کر دی تھی اور لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ روایات کے مطابق بغداد اور مختلف شہروں سے لوگ جو حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، وہ امام جواد علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے، اور انہوں نے امام جواد علیہ السلام کے علاوہ عبد بن موسیٰ جو امام کے چچا تھے اور جو اور لوگ امامت کے دعوے دار سے، ان سے سوالات اور جوابات کیے، لیکن وہ حیران ہو گئے کیونکہ وہ اطمینان بخش اب نہ دے سکے۔ تو پھر انہوں نے امام تقی علیہ السلام سے وہی سوالات کیے اور امام نے ان کو قائل کر لیا، تو پھر وہ امام کی امامت پر ایمان لے آئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا وکالتی نظام کے تحت خط و کتابت کے ذریعے لوگوں سے رابطہ رہتا تھا۔ آپ کے دور امامت میں اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلات جیسے فرقے بہت سرگرم تھے، اسی وجہ سے آپ اپنے ماننے والوں کو ان مذاہب کے باطل عقائد سے آگاہ کرتے اور ان کے قیام نماز پڑھنے سے منع کرتے اور غالیوں پر اعلان کرتے تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے دوسرے مکاتب فکری علم اور دانشوروں کے ساتھ کلامی مناظرے جیسے شیخین کی خلافت کا مسئلہ، اس کے علاوہ فقہی مناظرے جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا اور احکام حج وغیرہ پر بھی مناظرے ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے 250 احادیث نقل ہوئی ہیں، اور ان کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے چونکہ امام کم عمری میں ہی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا امام سے جو احادیث روایات نقل ہوئی ہیں وہ مختلف راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق امام کے اصحاب کی تعداد 115 اور بعض کے مطابق 193 بتائی گئی ہے۔ احمد بن ابی نصر بزنتی، صفوان بن یحییٰ، عبدالعظیم حسنی آپ کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کا علمی اور روحانی مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ سے بہت ساری کرامات کا بھی آپ کے ایسے جو صادر ہوئی تذکرہ ملتا ہے کہ امام ولادت کے فوراً بعد بات کرنا، طیب العرض مریضوں کو شفا دینا اور استجابت دعا وغیرہ شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ایک کنیز تھیں اور ان کا نام سبیکہ نوبیہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 195 ہجری 10 رجب المرجب مدینہ منورہ میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق ابھی جب امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی تو بعض لوگ خصوصاً فرقہ واقفیہ کے لوگ جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں شک و تردید کرنے لگے، لیکن جب امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے
شیعوں کو بلایا اور فرما دیا کہ یہ ایک بابرکت مولود ہے، اور بعض لوگوں نے امام تقی علیہ السلام کی ولادت کے باوجود بھی اس بات کا انکار کیا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ امام تقی کی جو شکل و صورت ہے امام رضا سے مشابہت نہیں رکھتی۔ پھر بعض قیافہ شناسوں کو بلایا گیا اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے فرزند کی تصدیق کر دی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک بار اپنے والد سے ملاقات کے لیے خراسان کا سفر کیا، اور امامت کے بعد کئی بار عباسی خلفاء کی طرف سے بغداد آپ کو بلایا گیا۔ سن 215 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی مامون عباسی کی بیٹی ام فضل سے ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق امام تقی علیہ السلام جب اپنے والد امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے خراسان گئے تھے تو اس ملاقات کے دوران ہی مامون عباسی نے اپنی بیٹی کی شادی امام جواد علیہ السلام سے کرا دی، اور خطبہ نکاح بھی امام علی رضا علیہ السلام کے موجودگی میں ہی پڑھا گیا۔ لیکن شادی اور رخصتی 215 ہجری میں عراق کے شہر تقریب میں ہوئی۔ یہ شادی مامون عباسی کی درخواست پر ہوئی تھی۔ مامون کا مقصد یہ تھا کہ اس شادی کے نتیجے میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی کی نسل سے پیدا ہونے والے بچے کا نانا قرار پائے گا۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علم و فضل، دانش و حکمت، ادب و کمال اور امام کی کم سینے کے باوجود بے مثال عقل کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا عقد امام سے کیا، اور بعض راویوں کے مطابق مامون نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی یہ شادی کرائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے امام اور شیعوں سے ان کے رابطے پر نظر رکھے، یہود کو علیویوں کا چاہنے والا پیش کرے تاکہ اس کے خلاف قیام نہ کرے۔ بعض راویوں کے مطابق اس شادی پر بہت سارے عباسیوں کو اعتراض بھی تھا، اور ان کے اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ خلافت بنو عباس سے نکل کر علویوں تک نہ پہنچ جائے۔ امام تقی علیہ السلام نے ام فضل کا حق کے مہر حضرت زہرا کے حق میں حج جتنا یعنی 500 درہم ادا کیا، اور ام فضل سے امام علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امام کی تمام اولاد ان کی دوسری زوجہ سمانہ مغربیہ سے تھی، جو کنیز تھے، اور انہیں امام علیہ السلام نے خود خریدا تھا۔ شیخ مفید کے مطابق امام تقی علیہ السلام کی 4 اولادیں امام علی نقی، موسیٰ، مبرکہ، فاطمہ اور امامہ ہیں۔ البتہ بعض راویوں نے اپنی بیٹیوں کی تعداد 3 ذکر کی ہے: حکیمہ، خدیجہ اور ام کلثوم۔ عباسی حکومت میں آپ کو 2 دفعہ بغداد بلایا گیا۔ پہلا سفر مامون کا زمانہ تھا، یہ زیادہ طولانی نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ سن 220 ہجری کو معتصم کے طلب کرنے پر آپ بغداد میں داخل ہوئے، اور اسی سال ذی-القعدہ کی آخری تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ امام جواد علیہ السلام دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں وکیلوں کے توسط سے شیعہ اہل بیت سے رابطے میں تھے۔ بغداد، کوفہ، اہواز، بصرہ، ہمدان، قم، ریسستان اور بست جیسے علاقوں میں آپ کے نمائندے موجود تھے، اور آپ کے وکلاء کی تعداد 13 نقل ہوئی ہے۔ وہ شیعوں سے موصول ہونے والے شرعی جوابات امام تک پہنچاتے تھے۔ آپ علیہ السلام وکیلوں کے ذریعے سے شیعوں سے اس لیے رابطے میں تھے چونکہ حکومت وقت آپ کی نگرانی کر رہی تھی، اور آپ لوگوں کو غیبت امام زمانہ کے لیے تیار بھی کر رہی تھے، لہٰذا یہ 2 وجوہات تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں محدثین کے درمیان جو بحثیں ہو رہی تھی، ان میں سے ایک بعض لوگ جو خدا کے جسم ہونے کے بارے میں شک و تردد میں مبتلا تھے، امام نے خدا سے جسم و جسمانیت کی نسبت کو رد کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا جو خدا کے جسم ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بھی منع فرمایا۔ ایک شخص جو ابو ہاشم جعفری نامی شخص تھا، اس نے امام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا: لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اس کی تفسیر امام سے دریافت کی تو امام نے فرمایا: خداوند عالم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا ان آنکھوں سے زیادہ دقیق تر ہے۔ انسان نے جن چیزوں کو نہیں دیکھا وہ ان کا تصور کر سکتا ہے، لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ جب اوہام قلوب خدا کو درک نہیں کر سکتے تو آنکھیں کس طرح سے اسے درک کر پائیں گی؟ امام علیہ السلام سے فرقہ وقفے کی مذمت میں بعض روایات نقل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت: وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، ترجمہ ہے اس دن کچھ چہرے تذلل کا منظر پیش کرنے والے ہوں گے، بہت کام کیے ہوئے، بڑی محنت و مشقت اٹھائے ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت وقفیہ کے بارے میں نازل۔ امام تقی علیہ السلام غالیوں پر جو غلو کرتے تھے لعنت فرماتے تھے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے اہل مفروضہ کے دعوے کو رد کر دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے تحلیق و تدبیر سب کچھ محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عقیدہ ہے۔ آپ نے اس کو رد کر دیا اور فرمایا کہ احکام و تفویض کرنے کے عقیدے کو آپ نے صحیح عقیدہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ عقیدہ وہ ٹھیک عقیدہ ہے جو اسے آگے بڑھے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ جو قبول نہیں کرے گا وہ نابود ہو جائے گا، وہ جو قبول کرے گا وہ حق سے ملحق ہو جائے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں بعض مرتبہ مامون عباسی کے درباری و فقہا کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں۔ ان مناظروں کا موضوع فقہی مباحث مثلاً حج، طلاق، چوری کی سزا اور امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات وغیرہ شامل ہیں۔ امام علیہ السلام کے مناظروں میں جوابات سن کر مامون عباسی نے امام علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا کہ امام کے خاندان اور ان کے علم و فضل سب پر عیاں ہے، اور ان کی کم عمری کے باوجود ان کے کمالات اور ان کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ کیا چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا چاہیے یا پھر کوہنی سے۔
بعض فقہا نے کلائی سے ہاتھ کاٹنے پر رائے دی اور بعض نے کوہنی سے کاٹنے کے حکم کو اختیار کیا۔ عباسی خلیفہ معتصم نے اس سلسلے میں امام جواد علیہ السلام کی رائے پوچھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا چور کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ آپ نے اس فتوے کی دلیل بیان کرتے ہوئے آیت کریمہ کا حوالہ دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ کے لیے محسوس ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو۔ معتصم کو امام کا جواب پسند آیا، چور کی انگلیاں کاٹ دی ہے۔ امام علیہ السلام سے جو کرامات ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک تیل ارض کا مسئلہ تھا، یعنی تیل ارض مطلب زمین کا سفر طے کر کے مطلب چند ہی لمحوں میں اگلے مقام تک پہنچ جانا۔ تو امام تقی علیہ السلام اپنے والد امام رضا کی تدفین کے لیے مدینہ سے تیل ارض کر کے خراسان پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ بیماروں کو شفا دینا، مستجاب دعوات ہونا، لوگوں کے باطن کی خبر رکھنا اور ان تک کی پیشن گوئی کرنا، یہ سب آپ کی کرامات میں شامل ہے۔ ابن میمون کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، تو میں نے امام رضا سے کہا کہ اپنے بیٹے امام محمد تقی کو کوئی خط بھیجنا ہے یا کوئی پیغام جو کہ امام خراسان میں تھے تو مجھے دے، میں مدینہ میں لے جاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں مدینہ واپس آیا اور امام کا ہاتھ لے کے امام جواد کی خدمت پہ پہنچا تو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ امام تقی علیہ السلام جب مجھ سے ملنے آئے تو امام نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے محمد؟ تو میں نے کہا کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی کھو چکی ہے۔ امام نے اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا اور میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور میں شفا یاب ہو گیا۔ امام جواد علیہ السلام کے متعلق ایک محسوس صلوات ہے، پروردگارہ درود بھیج محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام پر جو علامت تقویٰ، نور ہدایت، وفا کا سرچشمہ، پاک دین توسیع کا جانشین اور تیری وحی کے امین ہے خدایا، چونکہ تو ان کے وسیلے سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دے کر ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور خیر و سرگردانی سے انہیں نجات دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کی اور تربیت شدہ لوگوں کی تربیت کی۔ بس درود بھیج محمد والی محمد علیہ السلام پر، وہ بہترین درود جسے تو نے اپنے اولیاء اور اوصیاء سے محسوس کر رکھا ہے، بے شک تو غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بعض روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق معتصم عباسی نے اپنے ایک وزیر کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور بعض روایات میں ام الفضل جو کہ امام تقی علیہ السلام کی زوجہ تھی، اس نے اپنے بھائی جعفر بن مامون کے کہنے پر امام کو زہر دیا تھا۔ چونکہ ام فضل کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ لاولد، اور امام تقی علیہ السلام کی ساری اولاد ان کی دوسری زوجہ سے تھی۔ امام علی نقی جو ان کے بیٹے ہیں یہ بھی دوسری زوجہ سے تھے، لہٰذا جعفر نے اپنی بہن کو اکسایا کہ وہ آپ کو زہر دے کر شہید کر دے، لہٰذا ام فضل نے امام کو زہر آلود انگور کھلاتا شہید کر دیا ہے۔ اکثر تاریخی منابع کے مطابق امام تقی علیہ السلام سن 220 ہجری ماہ ذیقعدہ کی آخری تاریخ کو 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ شیعہ ائمہ میں آپ جوان ترین امام ہیں جنہیں شہید کیا گیا، اور آپ کو کاظمین میں اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق زہر دینے کے بعد ام فضل نے دروازہ بند کر دیا اور امام علیہ السلام پیاس کے شدت سے تڑپتے رہے۔ صرف 25 سال کی عمر میں علم و حکمت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آپ کی شہادت بغداد میں ہوئی اور یہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور آپ کو آپ کے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں کاظمین عراق میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی لاکھوں زائرین آپ کے روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سے عالم اسلام میں بالخصوص اہل بیت کے پیروکاروں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی ممکن نہ تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی مختصر مگر بابرکت زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ عمر علم و حکمت کے حصول میں رکاوٹ نہیں، آپ کی سخاوت، آپ کا تقوی اور مشکل حالات میں آپ کا صبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے اور حق کا بول بالا رہتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کرنے والے آج تاریخ کے اور آپ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، جبکہ امام کا نام اور ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔